اور وہ بھی تبھی قابل قبول ہوگا جب وہ قرآن اور سنت کے مطابق ہوگا۔ اگر عقیدہ کتاب اور سنت کے مخالف ہے پھر بھلے آپ کا مسلک اس کو جائز کہے یا ناجائز کہے، اس کا اعتبار نہیں ہوتا۔ اعتبار ہمیشہ یا قرآن کا ہوگا یا مصطفیٰ کے فرمان کا ہوگا۔ تو قرآن مجید فرقان حمید نے نسبت کے تعلق اور نسبت کے حیا کو بڑے واضح انداز میں، بڑے خوبصورت پیرائے میں، بڑے سلجھے ہوئے طریقے سے قرآن مجید فرقان حمید میں بیان فرمایا۔ اور جب تک دنیا عقائد قرآن سے لیتی رہی، دنیا میں بڑا امن رہا، دنیا میں مسلمانوں نے حکومت کی، مسلمانوں کا دنیا میں ایک نام رہا۔ لیکن جب ہم قرآن سے پیچھے ہٹے، مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان سے پیچھے ہٹے، پھر ذلت و رسوائی پوری دنیا میں ہمارا مقدر بنی۔ لہٰذا جو وارثان محراب و منبر ہیں ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ رب العزت نے جو عقائد بیان فرمائے ان کو واضح طور پر بیان فرمائیں۔ ایک بات بڑی واضح ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید امت مسلمہ کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے نازل کیا گیا۔ ویسے تو پوری کائنات کے لیے پیغام ہدایت ہے، لیکن بالخصوص یہ ہدایت امت مصطفیٰ کے لیے ہے۔ اب قرآن مجید فرقان حمید کے جو مضامین ہیں وہ بڑے کثیر تعداد کے اندر ہیں۔ قرآن عقائد کو بھی بیان کرتا ہے، قرآن عبادات کو بیان کرتا ہے، قرآن معاملات کو بیان کرتا ہے، قرآن اخلاقیات کو بیان کرتا ہے، اور ایک بہت بڑا حصہ، شاید قرآن کے نصف سے زائد کا حصہ پہلے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات پر مشتمل ہے۔ اب یہ ساری کی ساری چیزیں ہدایت بھی ہیں، رہنمائی بھی ہیں، چاہے وہ قصہ ہے چاہے وہ واقعہ ہے۔ اگر رب نے قرآن میں بیان کیا ہے اس میں ہدایت ہے، اور کس کے لیے ہدایت ہے؟ امت مصطفیٰ کے لیے۔ یعنی واقعات دیگر انبیاء کے ہیں، لیکن ہم نے ان سے پڑھ کے ہدایت لینی ہے۔ آج ہم جس آیت مبارکہ کے متعلق بات کر رہے ہیں، سورہ آل عمران آیت نمبر 37، اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد والی آیات میں بھی یہ پورا مضمون بیان ہوا ہے۔ حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بڑے برگزیدہ پیغمبر گزرے۔ حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام کے آپ خالو بھی ہیں۔ حضرت مریم کی والدہ نے نظر مانی تھی، انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی۔ حضرت مریم کی والدہ نے نظر مانی، ما فی بطنی، جو میرے بطن میں ہے، جو میرے پیٹ کے اندر ہے، مالک تیرے لیے آزاد کروں گی، تیرے دین کے لیے ہو، فتقبل منی، میری طرف سے قبول فرما۔ فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى، مالک میں نے تو بیٹی کو جنم دیا، واللہ اعلم بما وضعت، اور اللہ تو بہتر جانتا ہے کہ کس کو جنم دیا۔ حضرت مریم نے رب کی بارگاہ میں عرض کی، مالک میری طرف سے بچی قبول فرما۔ اب اس کو لے کر حضرت زکریا کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہو گئیں۔ اب رب کا قرآن کہتا ہے وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، یہاں سے وہ مضمون شروع ہو رہا ہے جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے، وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، زکریا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی کفالت لی، انہیں ایک باقاعدہ حجرہ بنا کے دے دیا، ان کی تربیت کا سارا انتظام و انصرام حضرت زکریا علیہ السلام فرما رہے ہیں، ان کی خورد و نوش کا بھی اہتمام کرتے ہیں۔ اب حضرت مریم کا کام صرف اور صرف اللہ کی عبادت اور بندگی ہے۔ تو رب کا قرآن کیا کہتا ہے، کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا، تو حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب بھی داخل ہوئے، یعنی کوئی ایک مرتبہ یہ واقعہ ہوا، جب بھی حضرت زکریا مریم کے پاس ان کی عبادت گاہ میں جاتے، وہاں کیا دیکھتے ہیں؟ بے موسم پھل پڑے ہوئے ہیں۔ اب وہ حیران ہوئے، نہ آنے کا رستہ نہ جانے کا رستہ ہے، پھل پڑے ہوئے ہیں، اور پھل بھی پڑے ہوئے ہیں تازے۔ اب تازے پھل کا معنی یہ ہے کہ اگر تو پڑوس کی آبادیوں میں وہ درخت موجود ہوں، ان کے پھل موجود ہوں، کوئی دے گیا ہو، پھر بھی انسان کی عقل میں بات آتی ہے کہ موسم کا پھل تھا، کسی علاقے میں ہو سکتا ہے کسی نے عبادت گزار عورت سمجھ کر دے دیے ہوں، لیکن اندر آنے جانے کا راستہ بھی نہیں، اور پھل بھی وہ ہیں جو اس علاقے کے نہیں۔ پھر آگے عجیب بات یہ ہے کہ ان پھلوں کا موسم بھی نہیں، اگر کسی اور علاقے سے بھی آئے ہوں تب بھی ان پھلوں کا موسم نہیں ہے۔ اب موسم بھی نہ ہو
اس علاقے کے پھل بھی نہ ہوں، ذرائع آمد و رفت بھی موجودہ دور کی طرح کے تیز ترین نہ ہوں، بندہ حیران تو ہوتا ہے۔ اب پھل وہاں موجود ہیں اور پھل ہیں تازے۔ اب حضرت زکریا علیہ السلام کے دل میں یہ سوال پیدا ہوا، تو آپ نے پوچھا یا مریم انا لکی ھذا، مریم یہ پھل کہاں سے آئے ہیں؟ نہ تو ہمارے علاقے کے ہیں نہ اس موسم کے ہیں۔ گرمیوں میں اگر سردیوں والا پھل آئے تو آپ حیران تو ہوں گے۔ اب اس موسم میں اگر یہ آم کا موسم ہے، اس موسم میں آپ مارکیٹ میں جائیں آپ کو مالٹے ملیں تو آپ حیران ہوں گے، بھائی اس موسم تو مالٹے کے تو آندے، سوال پیدا ہوتا ہے بھائی ان کا موسم نہیں۔ اب بے موسم پھل وہاں دیکھ کر انہوں نے پوچھا یا مریم انا لکی ھذا، مریم یہ کہاں سے آئے ہیں؟ قالت، مریم جواب دیتی ہیں ہوا من عند اللہ، یہ میرے اللہ کی طرف سے آئے ہیں، یہ پھل میرے اللہ کی طرف سے آئے ہیں۔ یہاں رک کے ایک بات سمجھنا بڑا ضروری ہے، جب انسان دنیا الگ تھلگ کر دیتا ہے، اپنے آپ کو رب کے لیے وقف کر دیتا ہے نا، تو پھر اللہ رب العزت اس انسان سے رزق کی جو پریشانی ہے وہ دور فرما دیتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت ایسی جگہ سے اسے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا، اور ایسا رزق عطا فرماتا ہے جس رزق کا گمان نہیں ہوتا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو وہ کہنے لگی میرے رب نے بھیجے ہیں، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور میرا رب جب دیتا ہے نا بڑا بے حساب دیتا ہے۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، بڑے لطف کے جملے ہیں قرآن مجید فرقان حمید کے اس کے بعد والے۔ وہاں کھڑے ہو کر یہ وہ نقطہ، یہ وہ لفظ ہے جس لفظ پر میں آپ کو لانا چاہتا تھا کہ عقائد ہمیشہ قرآن سے لینے چاہیے۔ عقائد آپ قرآن سے لیں گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ اگر عقائد آپ مسلک کی تعصب کی اینک پہن کر لیں گے تو ہمیشہ گمراہی اٹھائیں گے۔ ہنالکا ظرف زمان کا لفظ ہے، وہاں کھڑے ہو کر زکریا علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں، کس سے؟ اپنے رب سے۔ اب جب رب کی رحمت کا نظارہ دیکھا، بے موسم پھل ہیں۔ اب حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر مبارک مفسرین کرام کے نزدیک اس وقت 120 سال ہے۔ 120 سال کا بوڑھا بابا جب اللہ کی رحمت دیکھتا ہے، بے موسم پھل ہیں، اولاد نہیں لیکن خواہش باقی ہے، موسم گزر گیا ہے اولاد کا۔ اولاد کا بھی ایک موسم ہوتا ہے نا، بڑے باشعور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آپ، اولاد کا بھی ایک موسم ہوتا ہے، موسم گزر گیا۔ 120 سال کا بوڑھا بابا جس کی داڑھی بھی سفید، جس کے بال، سر کے بال بھی سفید، جس کا بدن بھی لاغر اور کمزور ہو چکا ہے، جس کی بیوی بھی بانجھ ہو چکی ہے اور بوڑھی عورت ہو چکی ہے، موسم نہیں رہا اولاد کا۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ جب موسم ہوا ہوگا تب حضرت زکریا نے دعا نہیں مانگی ہوگی؟ مانگی ہوگی، تمنا تو دل میں تھی نا، لیکن موسم گزر گیا۔ جب حضرت مریم کے پاس بے موسم کے پھل دیکھے، اس وقت وہاں کھڑے ہو کر جب رب کی رحمت کا نظارہ دنیا میں کہیں نظر آئے، وہاں کھڑے ہو کر پھر ہاتھ اٹھایا کرو رب کی بارگاہ میں۔ وہاں کھڑے ہو کر حضرت زکریا رب کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، رب حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ، مالک اگر تو مریم کو بے موسم کے پھل دے سکتا ہے، مجھے بے موسم کی اولاد بھی عطا فرما سکتا ہے، مجھے بے موسم کی اولاد بھی عطا فرما۔ یہاں رک کر ذرا سوچیں، کسی پر شرک کے فتوے لگانے سے پہلے، کسی پر کفر کے فتوے لگانے سے پہلے وہاں جا کے کیوں مانگتے ہو؟ اللہ تو ہر جگہ سنتا ہے۔ ارے جہاں اہل اللہ بستے ہیں وہاں رب کی رحمتیں برستی ہیں۔ وہ فرماتا ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، وہ قرآن میں کہتا ہے کہ میری رحمتیں میرے محسنین بندوں کے پاس اترتی ہیں۔ جب اہل اللہ کے پاس رب کی رحمتوں کا نزول ہوتے دیکھا حضرت زکریا علیہ السلام نے تو ہاتھ اٹھائے، مالک میں بوڑھا، میری عورت بانجھ، لیکن اگر مریم کو بے موسم کے پھل دے سکتا ہے نا تو
تو زکریا کو بے موسم کی اولاد بھی عطا فرما۔ اور جب بندہ خاص جگہ پر مانگے نا، خاص جگہ پر ذرا توجہ کیجئے گا، کسی خاص مقام پر ہو نا، پھر مانگے، رب سے مانگنا چاہیے وہاں کھڑے ہو کر، اور مانگنے کا انداز بھی رب خود سکھا رہا ہے۔ اولاد مانگی ہے لیکن یہ نہیں کبھی بھی انبیاء نے مانگا یا اللہ مجھے اولاد دے۔ ذرا قرآن کے الفاظ پر غور کریں، رب حبلی من لدنک ذریۃ طیبۃ، مالک اولاد بھی دے اور پاک بھی دے۔ اس لیے جب بھی اولاد کے لیے دعا مانگا کریں، یہ نہ کہا کریں مالک اولاد دے، کہا کریں یا اللہ نیک اولاد عطا فرما، پاک اولاد عطا فرما۔ یعنی جب کسی خاص مقام پر کھڑے ہو کر مانگا جاتا ہے تو پھر شرطیں لگا کے بھی بندہ مانگتا ہے۔ وہاں رب کی رحمتوں کا نزول دیکھا تو کہا مالک مجھے پاکیزہ اولاد عطا فرما۔ اور جب کسی خاص مقام پر مانگا جاتا ہے نا، پھر وہ قبول کرنے میں دیر نہیں کرتا، پھر وہ مانگنے والے کو نہیں دیکھتا، پھر وہ اس جگہ کا حیا کرتا ہے، اس نسبت کا حیا کرتا ہے، اس نسبت کے تبرک کا حیا کرتا ہے۔ فنادتہ الملائکۃ، حضرت زکریا وہیں کھڑے ہیں حجرہ مریم کے اندر، اور رب کا فرشتہ آ کے ندا دے رہا ہے۔ رب کا قرآن کہتا ہے، آپ کے مولانا کیا کہتے ہیں یا مفتی صاحب کیا کہتے ہیں یہ ان کی اپنی مرضی ہے، میں عقیدہ دے رہا ہوں رب کے قرآن سے۔ فنادتہ الملائکہ، ملائکہ نے ندا لگائی اور کہا وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، ابھی اسی محراب کے اندر کھڑے رب سے دعا مانگ رہے ہیں اور فرشتہ خوشخبری لے کر آ بھی گیا۔ پھر رب نے یہ نہیں دیکھا، نہ فرشتے کو یہ کہا اوے فرشتوں جاؤ اور زکریا کو کہو 120 سال تمہاری عمر ہے۔ وہ بندہ دعا بھی کسی چج کی مانگتا اچھا لگتا ہے نا، غیر ممکن دعا مانگیں گے تو وہ دوسرا کہے گا کیوں چل۔ مثال کے طور پر ایک آدمی نے مرغی رکھی ہوئی، وہ کہے کہ مالک اس کو سونے کا انڈا دینے کی توفیق عطا فرما، جو ساتھ کھڑا ہوگا وہ کہے گا کیسا پاگل آدمی۔ یا آپ سیب رکھیں دو اور کہیں مالک اس کو 2 کو 4 کر دے، ناممکن سی دعا ہے۔ لیکن جہاں رب کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہو نا، وہاں ناممکن بھی مانگا جا سکتا ہے۔ رب نے فرشتوں کو یہ نہیں کہا جاؤ زکریا کو کہو اب عمر نہیں رہی، نہ تمہاری بیوی کے اندر وہ طاقت قوت رہی ہے، بلکہ فنادتہ الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب، ابھی محراب کے اندر ہے، رب کا فرشتہ خوشخبری لے کر حاضر ہوا ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اللہ آپ کو یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے، ہوگا بھی بیٹا، نام بھی رب نے خود رکھا اور فرشتوں کو دے کر بھیجا، نام بیٹا ہوگا اور نام بھی اس کا یحییٰ ہوگا۔ اور آپ نے دعا مانگی تھی نا کہ نیک ہو، اب وہ بھی سن لیجئے کہ جب خاص جگہ پر رب سے مانگا جاتا ہے نا، رب قبول کس انداز سے فرماتا ہے، فرمایا کہ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین، وہ یحییٰ ہوں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرنے والے ہوں گے، کلمات من اللہ، اللہ کے کلمات کی تصدیق کرنے والے ہوں گے، وسیداً سردار ہوں گے، وحصوراً عورتوں سے بچنے والے ہوں گے، ونبیا من الصالحین اور صالحین کے نبی ہوں گے۔ یعنی پچھلی عمر میں ہم آپ کو بیٹا دیں گے بھی بیٹا، دیں گے بھی نیک، اور اتنا نیک ہوگا کہ ہم اس کو نبی بنا کر بھیج رہے ہیں۔ خاص جگہ پر جا کر اگر کوئی دعا مانگی جاتی ہے تو رب قبول کرتا ہے، اس لیے شرک کا فتویٰ لگانے سے پہلے یہ ضرور سوچا کریں کہ کہیں ہم انکار قرآن تو نہیں کر رہے، کیا قرآن اس مفہوم کو کہیں نہ کہیں بیان تو نہیں کر رہا کہ کسی خاص جگہ پہ جا کے رب سے مانگا کرو۔ ہر جگہ پر جا کر شرک کے فتوے مت لگایا کریں۔ اللہ کے نبی بھی خاص جگہ پر جب اللہ کی رحمتوں کا نزول دیکھتے ہیں تو بے موسم کی اولاد بھی مانگتے ہیں۔ اس لیے جہاں اللہ کی رحمت کے نظارے نظر آئیں وہاں رب کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا لیا کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے عقائد کی اصلاح قرآن کی روشنی میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔